مفتی طارق مسعود صاحب سے میرا کوئی پرسنل اختلاف تو ہے نہیں. وہ 4 شادیاں کرنے کی بات کرتے ہیں, مجھے اس سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ افیئرس مت چلاؤ, ڈائریکٹ نکاح کرو, اور میں اس بارے میں ان کے ساتھ ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ٹھڑک کو سنت کا نام دینا غلط ہے. آپ کو 4 شادیاں کرنی ہیں آپ کرو, لیکن اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے. اور اگر یہ کرو تو پھر اتنا دل بھی مضبوط کرو کہ آپ اپنے بہنوئیوں کی بھی شادیاں کرواؤ, آپ اپنے ابا کی بھی شادیاں کراؤ, اور کل جب داماد ہوں تو ان کی بھی شادیاں کرواؤ. اپنے داماد کو دوسری شادی کی ترغیب دینا پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے. کیوں بے وقوفی ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ وہی بات ہے, جب بیٹے کو ترغیب نہیں دی جائے گی اس نے خود ہی کرے, وہ کرنی ہے تو سسر کو ترغیب, سسر کی بیٹی پہ سوکن آئے گی. بیٹی کو ایک غم یہ ہوگا کہ میرے اوپر سوکن آئی ہے, دوسرا غم یہ ہوگا کہ سوکن لانے والا کون ہے, میرا باپ ہے. 2004 میں نا میری یہ 4 شادیوں کی تحریک عروج پر تھی. اس وقت میری کوئی بیٹی بھی نہیں تھی, یعنی میری اولادوں میں 2 بیٹے تھے, بیٹی نہیں تھی. لوگ مجھے کہتے تھے کہ یہ جو علماء دوسری شادیوں کی ترغیب دیتے ہیں اپنے دامادوں کو دینا. میں نے اس وقت بھی یہ فتویٰ دیا تھا کہ سسر داماد کو ترغیب نہیں دے گا, کیونکہ اس سے باپ بیٹی کا رشتہ خراب ہوتا ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بہنوں کو نکاح میں جمع مت کرو. وجہ کیا ہے؟ 2 بہنوں کی محبت سوکنوں کی نفرت میں تبدیل ہو جائے گی. یہ نبی کی حدیث ہے. یہ جو اسلام میں منع ہے نا 2 بہنوں سے نکاح, اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ پہلے تو دونوں بہنیں تھیں, اب کیا بن جائیں گی؟ سوکنے. حالانکہ وہاں بھی 2 شادیاں ہو رہی ہیں. ان کا اس کے علاوہ کسی اور سے کرو تاکہ سوکن ہے تو سوکن ہی رہے, وہ بہن سوکن نہ بنے. تو آپ مجھے بتاؤ, جب باپ ترغیب دے گا داماد کو تم دوسری شادی کرو, تو باپ بیٹی کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ باپ بیٹی والا رہے گا؟ جو نفرت عورت کو سوکن سے ہوگی کہ یہ میری محبت میں شریک بن رہی ہے, اس نفرت کا ذمہ دار بیٹی کس کو ٹھہرائے گی؟ باپ کو. تو یہ باپ کا کام نہیں ہے, یہ بے وقوفی والا کام ہے. میں تو ان عورتوں کو بھی منع کرتا ہوں جو اپنے شوہر کی دوسری شادی کرا رہی ہوتی ہیں, بھائی تمہارا کیا لینا دینا یار اس سے؟ بولا تب پڑا تو کر لے بھائی, ہمیں کیوں ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے تو نے؟ جب کر لے گے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اب نمٹنا کیسے ہے. تو اس لیے یہ عورتوں کا کام نہیں ہے اپنے میاں کے لیے دوسری رشتہ. تو ہاں کچھ ایسے واقعات ہیں کہ بیوی نے دوسری شادی کرائی اور وہ کامیاب بھی ہوئی, دونوں بہنوں کی طرح رہتی ہیں, لیکن یہ ایک آٹے میں نمک کے برابر کچھ جزوی واقعات ہوتے ہیں. نارملی ایسا نہیں ہوتا. نہ اپنی بیوی کو ان چیزوں میں انوالو کیا کرو. ٹھیک ہے عورت پہ یہی سوٹ کرتا ہے, وہ کیوں لائے بھائی اپنے میاں پہ سوکن. یہ ایسا ہی ہے جیسے قربانی کے بکرے کو آپ سمجھا رہے ہیں کہ جب چھری پھیرنی ہو تو لیٹ جانا آ کے. قربانی کا بکرا کیا کہ تیرے میں تب پڑے تو گرا دے بھائی, کیا خیال ہے؟ بلکہ وہ بیل زیادہ مضبوط ہے جو زیادہ ٹانگیں مارے. جو بیل آتا ہی لیٹ جائے کہ ذبح کر دے, اس کا تو گوشت کھانے کا بھی دل نہیں کرتا انسان کا, پتہ نہیں کیا کھلایا اس کو, اس کے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی. عورت کی محبت یہی ہے تو کر کے دکھا. آدمی کی مردانگی ہے, بیگم ہو چکی ہے, اتفاق سے ہو گئی, اب کیا کروں یار, بس ہو گئی ہے, اب برداشت کرو. تو یہ دونوں کا کھیل ہے. تو امہات المومنین سے زیادہ کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس پہ تھوڑا سا افسوس ہوا تھا کہ جب اللہ نے اپنے نبی کو اجازت دے دی مزید نکاح کی. پہلے اللہ نے پابندی لگائی کہ آپ کو ان بیویوں سے زیادہ مزید نکاح کی اجازت نہیں ہے, پھر اللہ نے اجازت دے دی تو سیدہ عائشہ نے کیا فرمایا؟ ما ارا ربک الا یسارع ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک. یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہشات پوری کرنے میں ہی لگا ہوا ہے. سیدہ عائشہ کے الفاظ. اللہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ بس آپ کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں, لیکن پھر نبی نے کی نہیں ہے اس کے بعد. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا کہ آپ کے لیے مزید نکاح حلال نہیں ہے, پھر اللہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا کہ اجازت ہے, لیکن نبی نے کی نہیں پھر. تو یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب سفر میں تھیں تو اس وقت نبی کے نکاح میں حضرت سودا تھیں اور حضرت عائشہ, نبی کی 2 زوجہ تھیں. شروع میں تو 2 ہی تھی نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران جو اونٹ کی ڈولی ہوتی ہے نا جس میں پہلے سفر کرتی, تو وہ حضرت سودا کے ساتھ بیٹھ گئے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے اپنا پاؤں ڈولی سے باہر نکالا کہ کوئی بچھو مجھے کاٹ لے. تو یہ تو محبت ہے نا, یہ محبت ہے. تبھی 2 شادیوں کے بعد ظرف بہت بڑا کرنا پڑتا ہے. آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ لڑائی محبت میں ہو رہی ہے یا کوئی مسئلہ ہے. اب ہو تو لڑائی رہی لیکن محبت میں ہو رہی تو آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا. کیا خیال ہے؟
ٹینشن تو ہوگی لیکن چونکہ محبت میں ہو رہی ہے کیا کرے آدمی. تو یہ تھوڑا سا آدمیوں کا کام ہے, پجاموں کا کام نہیں ہے. بہرحال میں خواتین کو کہتا ہوں کہ اتنا ایگریسو نہ ہو جایا کرو. اب ایسا نہ ہو میرا بیان سن کے خواتین کہ اچھا پھر تو بالکل ٹھیک ہے, ہمیں تو اور جذباتی ہونا چاہیے. نہیں 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 بھائی, یہ کام حلال ہے. ان کو تو ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر ناجائز منہ مارنا شروع کر دے. اور جو غم سوکن کا عورت کو ہوتا ہے وہ تھوڑے دنوں کا ہوتا ہے, تھوڑے دنوں کا, اس کے بعد بالکل نارمل ہو جاتی ہیں اگر وہ صبر کرنا چاہے. جب میرے حالات تھے جو شروع میں, وہ ہمیشہ تھوڑی رہے ہیں, وہ ہمیشہ تھوڑی رہے ہیں, سب روٹین نارمل ہو جاتی ہے. تو لیکن عورت اگر صبر کرنا چاہے, تقدیر پہ راضی رہے کہ جو مقدر تھا ہو گیا, تو صبر کرنا چاہے گی تو صبر آ جائے گا. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوا ہے اس کے ساتھ جیسا اس نے بنایا ہوا ہے. تو لیکن صبر نہیں کرنا چاہے گی تو نہیں آئے گا. تو میں نہیں کہہ رہا کہ, میں اس میں بیلنس رائے رکھتا ہوں کہ نہ شوہر کی شادی کراؤ, نہ شادی کا پتہ چلے تو اتنا بڑا ہنگامہ کرو کہ اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے. کیونکہ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کی دوسری شادی خود کرائے, کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے.